السلام علیکم جی، میں ہوں وقاص حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یو کے ویزا نیوز اینڈ امیگریشن۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے جی، بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں بنانے چاہ رہا ہوں آپ سب بہن بھائیوں کے لیے۔ یہ بات جناب آپ کو پتہ ہوگی اور کافی بہن بھائی ہیں جن کو نہیں پتہ۔ تو یو کے میں جناب اگر آپ یو کے آنا چاہ رہے ہیں، ورک پرمٹ جو لینا چاہ رہے ہیں، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ 40,000 پاؤنڈ میں ملتا ہے، کچھ کا جو ہے 20,000 پاؤنڈ میں ہے، کچھ کہہ رہے ہیں 10,000 پاؤنڈ میں ہے۔ تو ہر بندے کی اپنی کہانی ہے، اور آج میں یہ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ورک پرمٹ کی جو فیس ہے وہ کتنی ہے، کتنا خرچہ جو ہے وہ ورک پرمٹ پہ آتا ہے۔ تو آج کا جو ولاگ ہے اس میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ لوگ ایلیگلی ورک پرمٹ جو ہے وہ کیسے لیتے ہیں اور لیگلی جو ہے وہ کیسے ورک پرمٹ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہے نا بات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو آپ نے لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کرنا ہے، کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور ویڈیو آگے بھی ضرور شیئر کرنی ہے۔ تو یہ جو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کو حاصل کیسے کرنا ہے، اس کی قیمت آپ کو میں بتاتا چلوں گا اور اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ کو یہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ یو کے اندر جو جابز ہیں، وہ جو یو کے اندر جاب ہوتی ہیں وہ آپ کو سیکیور کرنی پڑتی ہیں۔ صرف جاب ہی نہیں ہوتی سیکیور کرنی، آپ کو یو کے اندر مطلب یہ ہے کہ ورک پرمٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو اسپانسرشپ جو ہے وہ لینا پڑتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ آؤٹ آف یو کے سے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو امپلائر جو ہے وہ کمپنیاں ہوتی ہیں جو آپ کو ویزا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اسپانسرشپ میں جو کہہ رہا ہوں۔ پوائنٹ کی بات ہے، اگر آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، یا کسی بھی اور کنٹری سے ہیں جہاں آپ میری یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو مطلب یہ اس طرح ہے کہ جو امپلائر ہوگا وہ آپ کو COS لیٹر دے گا۔ تو اس کا یہ ہے، COS لیٹر کاز لیٹر ہوتا ہے۔ جب یہ آپ کو کاز لیٹر ملتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جی اسپانسرشپ لیٹر۔ وہ بندہ جو ہے وہ آپ کو اسپانسرشپ لیٹر دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اب آپ کا میں جواب دیتا ہوں۔ کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ جاب کیسے ڈھونڈنی ہے، کیسے ملتی ہے۔ تو یہ بیسکلی زیادہ تر جو ہے نا یہ آن لائن ہوتی ہیں، آپ نے ان کو آن لائن چیک کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح کے والے سے، جس طرح کی آپ کی اسکل ہے، آپ جو کام کرتے ہیں اس طرح کے والے سے آپ سرچ کیا کریں آن لائن۔ تو زیادہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں یو کے اندر، یہ آپ کو اسپانسرشپ جو ہے کاز لیٹر وغیرہ دیتی ہیں۔ آپ یہ ٹرائی کیا کریں، اس کے لیے میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا، مطلب ڈال دیے ہیں، وہ آپ جو ہے میری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ضرور جانا اور آپ کو وہاں سے کافی انفارمیشن ملے گی۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف بڑی کمپنیاں آپ کو اسپانسرشپ کریں گی، یہ اسپانسرشپ چھوٹی کمپنیاں بھی کرتی ہیں۔ چھوٹی کمپنیوں کا مطلب اس طرح ہوتا ہے کہ جیسا کہ چھوٹی کوئی ٹیک اوے کر لیا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کو اسپانسرشپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور اسٹور ہو گیا، سپر مارکیٹ ہوگی کوئی چھوٹی، اس طرح کے والے سے، مطلب کوئی بھی ہے نا شاپ وغیرہ، کوئی ٹیک اوے کر لو یا کوئی اس طرح کا ریسٹورینٹ کر لو، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل اسپانسر آپ کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی جو یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے نا، یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ اسپانسر کرتے ہیں نا، ٹیک وے ہو گیا، ریسٹورنٹس ہو گئے، گروسری اسٹور ہو گئے، تو یہ ان کے پاس اسپانسر ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ تر اپنی فیملی کو اسپانسر دیتے ہیں، بہن بھائی ہو گئے اور ریلیٹڈ، فیملی ریلیٹڈ ہو گئے۔ تو فیملی کے باہر جو ہے نا یہ بہت کم مطلب ہے کہ اسپانسر کسی کو دیتے ہیں، اس لیے یہ تیسرا بندہ جو ہے نا اس کی ان کو بادر نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو ان کی فیملیز ہوتی ہیں اور مطلب یہ ہے کہ رشتہ دار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے نا اسپانسر کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بندہ اسپانسر کر سکتا ہے جس کے پاس لائسنس ہو، لائسنس ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے، جو بزنس جو بندہ کرتا ہے، مطلب کوئی کمپنی میں اگر ہے یا کوئی اس طرح کے والے سے اس کے پاس لائسنس ہے، تو وہ ہر سال میں ٹیکس بھی پے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کمپنی۔ اور اس کے علاوہ کمپنیز کے کافی ڈیفرنٹ لیٹر ہوتے ہیں جو ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتی ہیں، اس کے بعد جا کے وہ اسپانسر جو ہے وہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو
تو یہ بیسکلی جو بڑی کمپنی ہوتی ہیں نا وہاں سے ورک پرمٹ حاصل کرنا ایزی ہوتا ہے، اسپانسر لینا، کیونکہ وہ کافی زیادہ ان کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے، کافی زیادہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس آلریڈی لوگ آنا جانا مطلب لگا رہتا ہے، کمپنیز میں ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ ایزیلی ٹرائی کیا کریں جو ہے نا ایسی کمپنیاں سے جہاں پہ آپ کا لک ہے کہ اگر آپ کو ویزا مل جائے، اسپانسر مل جائے تو آپ یو کے میں ورک پرمٹ پہ آ سکتے ہیں۔ اور یہ ورک پرمٹ جو ہوتا ہے یہ 3 سال اور 5 سال ہوتا ہے بیسکلی۔ تو یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، جو لوگ آلریڈی یو کے اندر اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، آئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی جب ان کی اسٹڈی فنش کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ بھی جاب جو ہے نا اسکل جاب مطلب کرتے ہیں، ریسکیور کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ان کی پی ایس ڈبلیو جو ہے وہ ریسکیور ہو جاتی ہے۔ تو یو کے میں رہنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لکھ ہے آپ، تو آپ کے پاس جاب تو ضروری ہے، جاب تو آپ نے کرنی ہے، تو آپ کو ایسا اسپانسرشپ چاہیے، امپلائر چاہیے جو آپ کو اسپانسرشپ لیٹر جو ہے وہ دے سکے۔ تو یہ بیسکلی جناب اگر یو کے اندر لوگ اسکل ورک ویزا پہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ویزا مل گیا ہے، اس کو جاب کر لی ہے، تو آپ کی جو فیس ہوتی ہے نا یہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے آئی ایچ ایس کی فیس اور ایک ہوتی ہے اپلیکیشن فیس۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ابھی 2 طرح کی فیس جو ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے۔ تو یہ جو ویزا کی فیس ہے نا اپلیکیشن کی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں 700 سے لے کے 1500 پاؤنڈ تک اس کی فیس ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر 3 سال کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور 5 سال کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ اگر آئی ایچ ایس کی فیس جو ہے نا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہوتی ہے آپ کی ہیلتھ انشورنس کی فیس ہوتی ہے۔ جب آپ آتے ہیں یو کے اندر تو یہ آپ کو ایڈوانس پے کرنی پڑتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہوگا، اور جو بہن بھائی نئے ہیں ان کو نہیں پتہ، ان کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ یہ جو آئی ایچ ایس کی فیس ہے یہ آپ کی ہیلتھ انشورنس فیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب یو کے میں آتے ہیں تو آپ یہ پہلے اپلائی مطلب فیس پے کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کا ویزا اپلیکیشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ 3 سال کا ویزا کے اوپر آ رہے ہیں یو کے اندر تو آپ کی فیس ڈیفرنٹ ہوگی۔ اگر آپ 5 ایئرس ویزا کے اوپر آ رہے ہیں، 5 سال کے ویزا کے اوپر آ رہے ہیں، تو آپ کی فیس ڈیفرنٹ ہوگی۔ اب بھی جو کرنٹ فیس مطلب جا رہی ہے وہ جا رہی ہے جناب 624 پاؤنڈ، 624 پاؤنڈ جو ہے وہ آئی ایچ ایس ہیلتھ انچارج جو ہے وہ فیس اتنی ابھی ہو رہی ہے 624 پاؤنڈ۔ تو یہ بھی جناب آپ کی انکریز ہو گئی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ 6 تاریخ آ گئی ہے، 1 ویک رہ گئی ہے، تو بلکہ 1 ویک بھی نہیں ہے، بہت کم دن رہ گئے ہیں۔ تو یہ بھی جناب فیس انہوں نے چینج کر دی ہے، 624 کو انکریز کر کے 1035 پاؤنڈ، 1035 پاؤنڈ جو ہے وہ انہوں نے فیس کر دی ہے۔ تو یہ جو فیس میں آپ کو بتائی ہے، آپ نے اسکرین پہ بھی دیکھی ہے، یہ جناب علی پر پرسن کی فیس ہے۔ یہ نہیں آپ نے سمجھنا کہ اگر آپ 3 بندے آ رہے ہیں تو تینوں کی فیس ہوگی، ایسا نہیں ہے، یہ ایک بندے کی فیس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اکیلے آ رہے ہیں تو آپ کی اتنی فیس ہے 1035 پاؤنڈ، ٹھیک ہو گیا۔ 3 ایئرس ویزا کے روٹ پہ ہے، اگر 5 ایئرس کے ویزا کے روٹ پہ ہے، لیکن آپ اکیلے کی فیس میں بتا رہا ہوں، ایک بندے کی فیس اتنی ہے۔ اگر آپ 2 آ رہے ہیں تو دونوں کی فیس جو ہے وہ ڈبل ہوگی۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیئر ورک ویزا ہو گیا یا این ایچ ایس ویزا ہو گیا، یا اس کے علاوہ جو بھی میڈیکل کے تھرو ہے، اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ نرس ہیں، اگر آپ کیئر ہوم ویزا کے اوپر آ رہے ہیں یو کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے ریلیٹڈ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو یہ فیس پے نہیں کرنی پڑے گی، آئی ایچ ایس کی فیس جو ہے وہ آپ کو نہیں ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ بھی میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ یو کے میں آ رہے ہیں 3 ایئرس ویزا کے اوپر، ٹھیک ہے، تو جو آپ کی کاسٹ ہے وہ 3834 جو ہے نا یہ فیس ہوگی آپ کی، جو آپ نے فیس پے کرنی ہے۔ تو اگر آپ 5 ایئرس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی فیس جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور اگر آپ ڈیپینڈنٹ کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں تو پھر آپ نے وہ ان کی سیپریٹ فیس جو ہے وہ پے کرنی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو ایک بندے کی فیس کا بتایا ہے۔ یہ ٹوٹل کاسٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو یہ اتنی ہے۔ اگر آپ اپنے ڈیپینڈنٹ ساتھ لے کے آئیں گی تو ان کی فیس سیپریٹ ہوگی، علیحدہ سے ہوگی،
وہ بھی اتنی ہوگی جتنی آپ اپنی دے رہے ہیں، اتنی ان کی بھی فیس ہوگی جو اب آپ پے کریں گے، تب آپ اپنا ڈپینڈنٹ جو ہے وہ ساتھ لے کے آ سکیں گے۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ یو کے میں کہہ رہا ہوں ویزا کے اوپر اور سوشل ورک ویزا کے اوپر، مطلب اس طرح کے کیرنگ کے والے سے اگر یو کے میں آ رہے ہیں تو آپ کی جو ویزا اپلیکیشن ہے اس میں بھی بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے۔ جو فیس ہوتی ہے ویزا کی وہ بھی آپ کو کافی ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ یو کے میں آنے کے لیے آپ کو کافی حد تک جو ہے نا کم فیس پے کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو ہے نا یہ ان کی فیس ہوتی ہے جی 550 پاؤنڈ، جو لوگ کیئر ویزا کے اوپر یا ورک پرمٹ مطلب جو کیئرنگ کے تھرو ہے، سولیسیٹر کے وغیرہ ہو گیا اور سوشل ورکر کے تھرو ہو گیا، اس طرح کے حوالے سے جو ہے نا ان کی فیس اس میں ڈسکاؤنٹ بہت زیادہ دیا گیا ہے، اور ان کی فیس جو ہے 550 پاؤنڈ 550 پاؤنڈ رکھی گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایکسٹرا فیس جو ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں پے کرنی، یہ بھی پاکستانی تقریباً 2 لاکھ روپے بنتی ہے۔ تو اس طرح آپ اپنے کنٹری کے حساب سے کرنسی جو ہے وہ کنورٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ جو فیس میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، یہ ہو گیا تھا لیگل طریقہ۔ اب بات کرتے ہیں انلیگل طریقہ۔ اس طرح ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں ایجنٹ حضرات کے پاس، ٹھیک ہے، تو وہ آپ سے جناب مانگتے ہیں، ڈیفرنٹ ایجنٹ ہیں، 20,000 پاؤنڈ، 25,000 پاؤنڈ دے دو ورک پرمٹ کا، 15,000 پاؤنڈ ہے، مطلب کہ سب کے ڈیفرنٹ ریٹ ہیں کہ آپ کو یو کے کا ورک پرمٹ چاہیے تو اتنے پیسے ہمیں دو، ہم آپ کو ویزا لگوا کے دیں گے۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح کا اگر جو کام ہے، ایجنٹوں کے جو ویزے ہوتے ہیں، آپ کو ویزے ملتے ہیں تو کیا آپ کو وہ کام بھی ملتا ہے یا نہیں، کیا یہ کاز لیٹر آپ کو ملتے ہیں، دیتے ہیں، یہ کس طرح کاز لیٹر جو آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح باقی ملکوں کے علاوہ طرح یہ یو کے اندر بھی بہت زیادہ اسکیم سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی جو چھوٹی کمپنیز ہیں، مطلب ٹھیک ہے ٹیک اوے کر لیا تو یہاں اس طرح کے والے سے ان کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں، یہ ان سے نمبر وغیرہ کاز لیٹر وغیرہ لے لیتے ہیں اور ان کی ڈیل ہوتی ہے جی پیسوں کی، تو پیسوں کے اوپر جو ہے یہ آگے آپ کو ڈیل کرتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ یو کے اندر ٹیک اوے ہو گیا، ریسٹورنٹ ہو گیا، کار واش ہو گیا، اور اس کے علاوہ اور کتنی شاپس ہوتی ہیں جو چھوٹی مطلب کمپنیاں جس کو کہتے ہیں یہاں پہ۔ تو ان چیزیں یہ جو لوگ ہیں نا یہ ورک پرمٹ نکلواتے ہیں اور آگے اسی طرح ایجنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل ہوتی ہے ان کی، وہ ان کو بیچتے ہیں۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ورک جو ہے نا یہ جو یہاں سے دیتے ہیں کاز لیٹر وغیرہ، یہ ورک کی گارنٹی نہیں دیتے کہ یہ بندہ میرے کو آ کے مطلب کام کرے گا تو جناب ساری ڈیٹیل اسی دے دینے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کاز لیٹر وغیرہ اسپانسرشپ وغیرہ یہ آپ کو دے دیں گے ایجنٹ کے تھرو، ٹھیک ہے، ایجنٹ کو دیتے ہیں، ایجنٹ آگے ڈیل کرتا ہے، 25,000 30,000 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ سے لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو مالک ہوتا ہے یہ اور ایجنٹ ان کے آپس میں ڈیل ہوتی ہے، یہ باقاعدہ ان کی بات طے ہوتی ہے جی میں اتنے پیسے لوں گا اور آپ کو اتنے دوں گا، تو اگر آپ کو منظور ہے تو ہمیں جو ہے نا یہ اسپانسرشپ ہمیں دے دیں، ہم خرید لیتے ہیں آپ سے۔ تو آگے جناب یہ اگر انہوں نے 3,000 کا لیا ہے تو آگے انہوں نے آپ کو 15,000 کا دینا ہے، 20,000 کا دینا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے نوٹ کرنے کی۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ صرف ان کی گارنٹی ہوتی ہے جی ہم آپ کو یو کے میں بلائیں گے، جو مالک ہوتا ہے، جو کمپنی جس کا اپنا کام ہے، کار واش ہے، ٹیک وے ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ بندہ آپ کو بولے گا جی میں بالکل آپ کو یو کے میں آئیں، آپ کی گارنٹی ہے، آپ کو کام ملے گا، لیکن کوئی کام وغیرہ نہیں ملے گا، یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا دیتا ہوں۔ یہ اس طرح ہوتا ہے، ان کی یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ کو یو کے پہنچانا جو ہے نا ہمارا کام ہے، آپ یو کے پہنچ جائیں گے، آگے آپ اللہ کے والے آئے چاہیں کام کریں یا جہاں پہ مرضی جائیں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو یو کے اندر پہنچانا۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ اس طرح کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو آپ یو کے میں آ بھی گئے ہیں، تو یہ جو آپ کا ٹیکس پے کرتے ہیں نا منتھلی 400 پاؤنڈ 500 پاؤنڈ 400-500 پاؤنڈ جو ہوتا ہے، یہ بھی وہ آپ سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹ وے آپ کو بولیں گے جی ہمیں جو ہے نا ٹیکس پے کرنا ہے بھی آپ کا، تو آپ کو جو ہے نا 400-500 ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں فوراً،
تو ہم جو آپ کا کریں گے ٹیکس پے کریں گے. آپ کام ہی نہیں کر رہے اس کمپنی میں اس بندے کے پاس، اگر نہیں کہ آپ ٹیکس پے کرتے تو وہ آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں. تو یہ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے 20,000 پاؤنڈ 25,000 پاؤنڈ جینٹ کو دے کے یو کے میں آنا ہے. تو یو کے میں آ کے آپ جہاں پہ آپ آئے ہیں آپ کو کام ہی نہیں ملا، تو آپ نے جو سنی ہے بات سب نے کہ پروگرام تو بڑھ گیا. پروگرام یہاں پہ آ کے جب بڑھتا ہے جب آپ لوگ اتنا پیسہ لگا کے آتے ہیں اور آپ یہاں پہ کام جو ہے آپ کو ملتا ہی نہیں ہے. آپ کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں. میں نے بہت زیادہ اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں جن کے ساتھ مطلب اسکیم ہوا ہے. تو اس کے علاوہ جب آخری حل ہوتا ہے نا، یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی ہوتے ہیں تو یہ جناب کیش اینڈ ہینڈ کام کرتے ہیں. تو کیش اینڈ ہینڈ جو ہوتی ہے یہ آپ کو اتنے زیادہ پیسے نہیں پے کرتے ہیں، اور گورے لوگ جو ہوتے ہیں یہ آپ کو کیش اینڈ ہینڈ جاب ہی نہیں دیتے. تو یہ ہمارے پاکستانی ہو گئے، انڈین ہو گئے، بنگلہ دیش کے ہو گئے، تو یہ آپ کو جاب دیتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ کتنے کا اچھے ہیں اور کتنی آپ کو جو ہے وہ سیلری وغیرہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پاکستان تو اب جانا نہیں ہے، انڈیا بنگلہ دیش واپس مطلب جہاں سے بھی آپ ہیں، تو یہ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کو 3 پاؤنڈ پر آور کے دیتے ہیں، 4 پاؤنڈ. کیش اینڈ ہینڈ کا مطلب یہی ہے کہ 3-4 پاؤنڈ آپ کو گھنٹے کے ملیں گے. تو اگر شام تک آپ کام کریں گے آپ کو 50 پاؤنڈ جو ہے وہ ملیں گے. تو یہ جناب ہوتا ہے ان کے لیے، ان کے ساتھ جو لوگ 20-25 ہزار پاؤنڈ دے کے ورک پرمٹ لے کے تو یو کے میں آتے ہیں اور کھجل خوار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہ کیا کرو، میں آپ کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں، یہی لوگوں کا کام جو 20-25 ہزار پاؤنڈ لے کے آپ کو یو کے بھیج دیا، تو یہاں پہ جس کمپنی کے تھرو آپ کا ویزا ہوا ہے تو وہ کمپنی اگر آپ کی 3 سال بعد بند ہونے جا رہی ہے یا 1 سال بعد بند ہو گئی ہے، تو آپ کو 2 منتھ کا ٹائم دیا جائے گا. 2 منتھ کے اندر آپ نے اپنا نیا سپانسر ڈھونڈنا شروع کر دینا ہے. نیا سپانسر 2 منتھ کے اندر اگر آپ کو نہ ملا تو آپ کو اپنی کنٹری واپس جانا پڑے گا. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ 20,000 پاؤنڈ لگا کے آئے ہیں یا 30,000 پاؤنڈ لگا کے آئے ہیں. تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ایک بات پوائنٹ کی کہ اگر اس طرح ہوا ہے کمپنی بند ہو گئی ہے، آپ مطلب اس کمپنی کے تھرو آئے ہیں 20,000 پاؤنڈ دے کے 25,000، تو آپ کسی کو شکایت بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ شکایت کریں گے تو وہ کیا ہوگا، یو کے کی جو گورنمنٹ ہے وہ امیگریشن یہ سب سے پہلے آپ کو پکڑیں گے. اس کمپنی کو تو یہ چیک کریں گے، اس کو تو ختم ہوگا، اس کا تو گیا کام سارا، لیکن آپ کا پہلے ہوگا. آپ کو پکڑ کے جہاز میں بٹھائیں گے فرسٹ آپ اپنی بیک ہوم کنٹری میں، اور کمپنی بند کروا دیں گے. دوسرا آپ کو پتہ ہی ہے یو کے اندر کیئر ہوم ویزوں کا جو اسکیم چلا ہے، راتوں رات لوگوں نے کیئر ہوم کھول لی ہے اور اتنے زیادہ لوگ جو ہیں آؤٹ آف کنٹری سے بلائے ہیں. کافی سسٹرز آئی ہیں، بردرز آئے ہیں، فیملی آئی ہیں، ہسبینڈ وائف بچے بھی ساتھ لے کے آئے ہیں. یو کے اندر اتنا کھجل خوار ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر. تو اس لیے میں آپ کو اویئر کرتا ہوں کہ آپ ان جینٹوں سے بچا کریں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں. اگر آپ کو ویزا چاہیے تو آپ نے لائسنس کمپنی کا جو ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے آپ کے ڈیٹیل میں، مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ہوتی ہے اور ان کی آپ کے پاس. تو آپ کنفرم کریں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا بنگلہ دیش سے ہیں، کسی بھی کنٹری سے ہیں، تو آپ پہلے کنفرم کریں کہ یہ ورک ہمارے لیے ہے بھی ہے یا صرف لکھا ہوا ہے لیٹر کے اوپر. اگر لکھا ہوا ہے تو آپ کے کسی کام کا نہیں. اگر آپ کے لیے وہ کام ہے، کتنے آورز کام ہیں، کتنی ویج ہوگی آپ کی، منتھلی کتنی ہے، ویکلی کتنی ہے، سال کی کتنی ہے، یہ ساری چیز آپ ان سے پوچھیں. جب یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں تب آپ کا ویزا 100% جینون ہے، آپ یو کے میں انٹر ہو سکتے ہیں بالکل جینون طریقے کے ساتھ. تو اگر یہ چیزیں ہی نہیں ہیں، آپ آ گئے ہیں، تو آپ نے تو یہاں پہ آ کے کھجل خوار ہونا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، سب کے لیے. آگے بھی شیئر کیا کریں اس طرح کی ویڈیوز تاکہ کوئی اور بھائی بندہ جو ہے بچ سکے اس طرح کے دھوکے بازوں سے، اسکیم سے.
تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. آپ نے چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو لائک کرنی ہے، کمنٹ کر کے بتانا ہے ویڈیو کیسی لگی ہے، تاکہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ نے چینل ضرور سبسکرائب کرنے سے چینل کو سپورٹ ملتی ہے. یہ آپ کا اپنا فیملی چینل ہے، اور اس ڈسکرپشن میں کچھ ایسے لنک میں نے دے دیے ہیں جو آپ کے کام آئیں گے، اور میرے یوٹیوب کے اوپر آپ وزٹ ضرور کریں، تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو اچھی ملیں گی. اور آلریڈی UK کے بارے میں بھی ویڈیوز بہت زیادہ میں نے ڈالی ہوئی ہیں آپ کے لیے.